الحمدللہ. بکس پہ بکس کرنا، لیول پہ لیول کمپلیٹ کرنا از not a big or a blessed thing, but to retain that knowledge and to connect yourself to Quran is the biggest blessing. یہ تو آپ کے لیے ایک ٹول تھا، ایک ڈیوائس تھا، وہ آپ نے لے لیا. اب اس ڈیوائس سے آپ کتنا کام کرتے ہو وہ سب سے بڑی چیز ہے. قرآن سے کتنا جڑتے ہو، قرآن سے کتنا تعلق پیدا کرتے ہو، وہ سب سے بڑی چیز ہے. تو انشاءاللہ اگر اب تک ہم جڑے نہیں ہیں تو آج ہم اخلاص کے ساتھ، ایک پیور انٹینشن کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں چن لے، ان لوگوں میں بنا دے کہ جو قرآن جب کھولتے ہیں اور جب پڑھتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ان سے بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم سمجھ جائیں. قرآن کیا ہے؟ کوئی ریٹن میٹر نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے. اٹس اے کلام، اٹس اے اسپیچ. جب ایک انسان کوئی چیز لکھتا ہے تو اس کی لکھاوٹ کے ذریعے سے ہم اس شخص کی پرسنالٹی تک نہیں جا سکتے، کیونکہ کیا ہوتا ہے جو ہم لکھتے ہیں اس میں کئی بار ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں نا. چلو یہ ورڈ ہٹا دیتے ہیں، چلو اس سے اچھا بہتر لفظ یوز کر لیتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ رائٹر کی پرسنالٹی، شخصیت جو ہے وہ اتنی سامنے نہیں آتی ہے. لیکن کلام جو ہوتا ہے نا، ایک اردو میں کہاوت ہے کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، یعنی ہڈن ہے وہ. آپ لوگوں سے کتنے بھی سالوں میں لو، آپ انہیں نہیں پہچان سکتے انلیس کہ وہ آپ کے ساتھ کلام کریں. جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا تو ہمارا اندر کا جو ہے وہ ہماری زبان پوری ایکسپریس کرتی ہے what we are. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری میسج کو ایک ریٹن میٹر نہیں رکھا، کیونکہ اس میں 1 to 1 کنیکشن نہیں ہو پاتا. 1 to 1 کنیکشن کہاں ہوتا ہے؟ کلام میں ہوتا ہے، بات کرنے میں ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں گے تبھی اس کے ایٹریبیوٹس تک، تبھی اس کی محبت تک، تبھی اس کے جلال تک ہم پہنچ پائیں گے. جیسے کہ ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک سلف صالحین لکھتے ہیں کہ عربی نہیں تھے، وہ عجم سے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، والشمس وضحاها، یہ میں آیت پڑھ رہا تھا، اور میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں بہت ہی خوش الحانی سے پڑھوں، یعنی ایک دم بیوٹیفل وائس میں پڑھوں. تو میں بہت ہی سافٹ وائس میں پڑھ رہا تھا تو وہاں سے ایک بدو گزرا. جو بدوین ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ ولیجرز ہوتے ہیں عرب کے، کہ جہاں پر کلاسیکل عربک جانتے ہیں، وہ جو قریشی ڈائلیکٹ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے وہ جانتے تھے. تو وہ بدو وہاں سے گزرا اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا علم اس کے پاس نہیں تھا جتنا میرے پاس تھا. اس کے باوجود بھی اس نے مجھے دیکھا، سنا اور کہا اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور تم اتنے پیار سے وہ آیت پڑھ رہے ہو. تو میں نے کہا کہاں ناراض ہے اللہ تعالیٰ؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کب ضرورت ہوتی ہے کہ وہ قسم کھائیں؟ کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کوئی کلام کو فردر اسٹریٹن کریں کسی قسم سے. تو قرآن میں جہاں جہاں قسمیں آئی ہیں کہ ہم اس طرح سے لیتے ہیں اس کلام کو. ہم تو اپنی روانی میں، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ہم پڑھتے جاتے ہیں. تو یہ کیسے پتا چلا وہ بدو کو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے؟ اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. والشمس وضحاها، قسم ہے، یعنی مان کے نہیں لے رہے ہو. کوئی سامنے والا آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قسم سے، واللہ، ہم بھی قسم کھاتے ہیں. تو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا جب ہم اس لینگویج کی جو بیوٹی ہے اس کے ان ڈیپتھ میں جائیں گے. اوپر سے قواعد کر لینا، لیسنز کمپلیٹ کر لینا آپ کو وہ مخ نہیں دے گا. اس لیے انشاءاللہ اپنے آپ سے وعدہ کریں اور اس وعدے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ مجھے اہل القرآن میں سے بنا دے. وہ لوگ کہ جو قرآن سے جڑتے ہیں، وہ لوگ کہ خوشی ہو یا غمی ہو قرآن سے مدد لیتے ہیں، جن کا کھانا پینا قرآن ہوتا ہے. اور وہی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جن کا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو جسٹ فار دی سیک آف اکیڈمکس نہ کریں یہ کورسز.
اس طرح کریں کہ یہاں میں آئی ہوں، یہاں سے مخ لے کر جاؤں گی اور وہ مخ کو میں امپلیمنٹ کروں گی میرے اور اللہ کے بیچ میں جو رشتہ ہے اس میں.